إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ہر سننے والی ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی عظمت و جلالت و کبریائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ میں آخر میں یہ لفظ اس نے استعمال کیا ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اس کا اردو معنی یہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ لوگ تجارت کے سامان کو دیکھتے ہیں، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا پھر کھیل تماشے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، انفضوا إِلَيْهَا، اس کی طرف لپک پڑتے ہیں، انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے، مَا عِندَ اللَّهِ خیر، وہ زیادہ بہتر ہے یہ تجارت سے اور کھیل تماشے سے. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق دینے والا ہے، معزز دوستوں، یہ آیت کریمہ جیسے میں نے کہا سورہ جمعہ کی آخری آیت کا حصہ ہے یہ، بلکہ آخری آیت ہے یہ. اس آیت کی شرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اندر، جو حدیث کا نمبر ہے 4880 پر 9 حدیث کا نمبر ہے، اور اسی باب کے اندر باب یہی باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، باب وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اس باب میں اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے. یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے کب اتاری؟ اس آیت کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ حدیث سن لیجئے گا. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اقبلت عیر یوم الجمعہ، اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ابن حبان کی حدیث میں یہ لفظ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما یخطب، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما یخطب۔ ابن حبان کی حدیث میں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ سبحان اللہ، کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، بیٹھ کر نہیں، کرسی پر بیٹھ کر نہیں۔ حدیث بھی یہی کہتی ہے اور قرآن کی سورہ جمعہ کی آیت بھی یہی کہتی ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر یہ لوگ چلے گئے۔ یہی حدیث یہ شرح کی گئی ہے اقبلت عیر یوم الجمعہ، جمعہ کا دن تھا، یہ قافلہ آیا تجارت کا سامان لے کر مدینہ منورہ میں۔ پتہ چلا سامان تجارت مدینے میں آ چکا ہے، کہیں جمعہ پڑھ کر جانے تک لوگ اسے خرید نہ لیں، اس سامان تجارت کو لوگ خرید نہ لیں، اس لیے صحابہ کرام جو جمعہ بیٹھ کر سن رہے تھے 12 صحابہ کو چھوڑ کر 12 رجلا 12 صحابہ کرام کو چھوڑ کر سارے کے سارے صحابہ اٹھ کر چلے گئے سامان تجارت کو خریدنے کے لیے۔ صحیح بخاری میں لفظ یہ ہے اقبلت عیر یوم الجمعہ، جمعہ کا دن تھا، ایک قافلہ آیا سامان تجارت کو لے کر، وَنَحْنُ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ سن رہے تھے۔ فَصَارَ النَّاسُ، لوگوں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ قافلہ آیا ہے سامان تجارت کو لے کر تو سارے لوگ دھڑا دھڑ جانے لگے۔ فَصَارَ النَّاسُ إِلَّا 12 رجلا، یہ لفظ ہے صحیح بخاری کا، إِلَّا 12 رجلا، سوائے 12 آدمی کے، اس میں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، عمر بھی بیٹھے ہیں، 12 صحابہ کو چھوڑ کر سارے کے سارے صحابہ اٹھ کر سامان تجارت خرید و فروخت کے لیے نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری اور اللہ نے بتا دیا تجارت سے بہتر ہے یہ چیز، اور لہو لعب سے بہتر ہے یہ چیز، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آخر میں اللہ نے جو سبق ہمیں دیا ہے اس آیت کے آخر میں واللہ خیر الرازقین، پھر جمعہ کے آداب اس میں بتائے گئے، سبحان اللہ، اور اس سے پہلے کی آیت یہ بتائی گئی سامان تجارت تو دور کی بات ہے، اذان جمعہ کے بعد تجارت کرنا ہی جائز نہیں ہے، سبحان اللہ، اذان جمعہ کے بعد تجارت کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان دے دی جائے چھوڑ دو تجارت کو اور آ جاؤ آپ اللہ کی نماز کے لیے، وذروا البیع، سبحان اللہ۔ معزز دوستوں، بزرگوں، اس آیت کے آخر میں جو ٹکڑا بیان کیا گیا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے کا مقصد بیان کر کے آخر میں اس سے بہتر لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں بیان کیا۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کے بعد اتنا تو آپ سبھی لوگ اکثر تقریروں میں سنے ہیں الحمدللہ، ہمارا پرپس، کریشن کا پرپس کیا ہے، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، اللہ چاہتا ہے مجھے ان سے رزق نہیں چاہیے، ما اريد منهم من رزق۔ اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور وہ زبردست قوتوں والا ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں مقصد کے بعد رزق کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 6 سورہ ہود، یہ آیت رزق کے بارے میں بڑی بہترین سی آیت کریمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی چرند پرند زمین میں چل رہے ہیں، پیٹ سے چلتے ہیں یا پیروں سے چلتے ہیں، جتنے بھی ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، آپ کو آج کی اس جمعہ میں اس چیز کو ذہن میں بٹھانا پڑے گا، اللہ پر ذمہ داری ہے اس کے رزق کی، اللہ پر ذمہ داری ہے اس کے رزق کی، جتنے بھی چرندے ہیں، پرندے ہیں، جتنے بھی ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ ہی جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو، یہ آدمی پیدا یہاں ہوگا، یہ آدمی زندگی یہاں بسر کرے گا، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کی قبر فلاں جگہ پر ہوگی، فلاں جگہ اسے سپرد خاک کیا جائے گا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے،
اور سورہ عنکبوت کی آیت میں اور اچھے انداز میں وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے چوپائے ایسے ہیں کیا وہ رزق اپنے پیٹھ پر اٹھا کر چلتے ہیں؟ اللہ سوال کر رہا ہے وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سبحان اللہ، ہر چھوٹے چھوٹے کیڑے کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ اس نے کسی کالج میں کمانے کے لیے پڑھا نہیں، کوئی کیڑا کوئی جانور جا کر کہیں پڑھا نہیں، مگر وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی رزق حاصل کر رہا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ اپنے پیٹھ پر اپنے رزق کو لے کر نہیں چلتا ہے، اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے اور تم کو بھی کھلائے گا۔ یہ لفظ ہے اللہ کا، اللہ یرزقها وإياكم، تمہیں بھی کھلائے گا، وإياكم وهو السميع العليم۔ یہ بڑا لفظ ہے، یہ بڑا لفظ ہے خطبے کے اندر، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کیا چل رہا ہے اس دنیا کے اندر، اہل ایمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سبحان اللہ، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون سے قانون ہمارے اسمبلیوں میں ہمارے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ آپ دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، علیم، وہ جاننے والا ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے، وہ بس ڈھیل دیتا ہے۔ وہ سمیع العلیم۔ میرے معزز دوستو، رزق کے بارے میں نے 4 آیتیں قرآن مجید کی تمہارے سامنے پڑھی۔ ایک حدیث جسے میں بار بار تمہارے سامنے کہتا ہوں، عربی زبان میں آج میں نے وہ حدیث نوٹ کی ہے، یہ حدیث بھی آج آپ سن لیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ابن آدم سے، ان ابن آدم حرب من رزقه کما یحرب من الموت۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے۔ آدم کا بیٹا حرب من رزقه کما یحرب من الموت، وہ بھاگتا ہے اپنے رزق سے جیسے موت سے بھاگتا ہے۔ مرنا نہیں چاہتا آدمی مرنا نہیں چاہتا، بیمار بھی ہو جائے تو جینا ہی چاہتا ہے۔ جی ہاں، پرہیز کرے گا، کھانے میں پرہیز کرے گا، ایکسرسائز کرے گا، سب کچھ کرے گا، مرنا نہیں چاہتا۔ آدمی جیسے موت سے بھاگتا ہے ویسے ہی اپنی روزی سے بھی بھاگتا ہے، ایسے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا دوسرا جو ٹکڑا ہے، لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ، لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ۔ ایک بار اور پڑھتا ہوں، یہ نبی کی سنت ہے، کسی اہم چیز کو 3 بار نبی کہتے تھے، لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ۔ جیسے وہ کتنا بھی کوشش کر لے موت سے بچنے کی، وہ بچ نہیں پائے گا، مرے گا ضرور۔ اسی طریقے سے وہ کتنا بھی بھاگ لے دنیا میں، مجھے یہ رزق نہیں چاہیے، وہ کھا کے رہے گا ضرور، وہ رزق اسے مل کے رہے گا ضرور۔ اللہ کرے یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اللہ کرے یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ موت کو نبی نے رزق سے جوڑ کر کہا ہے، موت سے بچنا جیسے ناممکن ہے، تمہاری تقدیر کی جو روزی روٹی ہے وہ تمہیں مل کے رہے گی، کسی بھی حال میں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد چلیے میرے بھائی، رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ قانون ہیں، اللہ نے کچھ قانون رزق کے مسئلے میں رکھے ہیں۔ پہلا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں بیان کیا گیا ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہ مالدار کیوں ہے؟ آپ کو حق نہیں ہے پوچھنے کا۔ یہ غریب کیوں ہے؟ آپ کو پوچھنے کا حق نہیں۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ اللہ کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، اور اس کا امتحان مالداری میں ہے، اس کا امتحان غربت میں ہے، لیکن جنت میں سب کو برابر ملے گا انشاءاللہ، وہاں کمی پیشی نہیں ہوگی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر یہ بات بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مان لو ساری، خود اللہ کہہ رہا ہے ساری دنیا میں ہر آدمی مالدار ہو جائے، دنیا چلے گی؟ اللہ فرماتا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ سورہ شورا کی آیت 25ویں پارے کی آیت ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر سارے کے سارے مالدار ہو جائیں، کوئی کمی پیشی نہ رہے، اوپر نیچے نہ رہے، اللہ فرماتا صرف بغاوت ہوگی دنیا کے اندر، کوئی کام نہیں ہوگا دنیا میں۔ سبحان اللہ، یہ دستور اللہ کا ہے، یہ قانون اللہ کا ہے۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، اس کی آزمائش زیادہ میں ہے، کسی کو اللہ نے کم دیا ہے، اس کی آزمائش کم میں ہے۔ اتنا ہی سوال ہوگا جتنا دیا گیا ہے، اتنا ہی سوال ہوگا جتنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ہمیں کہہ دی ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے
بہت زیادہ مال دیا ہے، وہ لوگ جنت میں 500 سال بعد جائیں گے غریبوں سے، غریبوں کا حساب جلدی ہو جائے گا اور وہ جلدی جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے گا کون زیادہ عقل مند ہے؟ غریب زیادہ عقل مند ہے یا مالدار زیادہ عقل مند ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، 11 کلومیٹر کا احد پہاڑ بھی اگر سننے کا بنا کر مجھے دے دیا جائے، سونے کا بنا کر، تو میں 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا، اتنا ہی رکھوں گا جتنی کی میری قرض داری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ میں نہیں رکھوں گا۔ اس کی طلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی ہے۔ یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اونچ نیچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ دوسری چیز، رزق کے تعلق سے 2 قسم کے لوگ ہیں، قرآن و حدیث میں اس کو بتایا گیا ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر باقاعدہ تکیہ لگا کر، ٹیکا لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ہیں، ماں باپ کی شکایت ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، جیسے کہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تمہیں ایسے کھلائے گا جیسا پرندوں کو کھلاتا ہے، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، آپ باہر نہ پھریں، آپ محنت نہ کریں اور توکل کرتے بیٹھیں کہ یہی حقیقت میں توکل ہے، تو ہم سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی پرندہ دنیا میں گھونسلے میں نہیں بیٹھتا، کوئی پرندہ دنیا کا گھونسلے میں نہیں بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے، کیا آپ کہہ رہا ہوں میں، صبح صادق ہوتی ہے، آپ نماز پڑھ کر کسی کھیڑے میں باہر نکلیے، کسی قریے میں باہر نکلیے، آپ دیکھیے پرندوں کے جھنڈ جاتے رہتے ہیں اپنے گھونسلوں سے نکل کر، اپنی ایک قیادت کے ساتھ، ایک ٹیم کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ، ایک لیڈر کے ساتھ۔ سبحان اللہ، پرندے نکلتے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھ کر آپ وہیں سے گزرنا شروع کیجئے، 5 ساڑھے 5 بجے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ پرندے واپس اپنے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بتانا، اللہ کے نبی نے ایسے کہا، صبح صبح خالی پیٹ پرندہ نکلتا ہے اور شام میں جب واپس آتا ہے پیٹ بھر کر، سبحان اللہ، شام میں وہ اپنے گھونسلے میں واپس آتا ہے۔ یہی ہمیں بھی کرنا ہے، یہی ہمیں بھی کرنا ہے، نکلنا ہے باہر، نکلنا۔ یہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی، قرآن کی آیت کیا ہے؟ اذا قضیت الصلاۃ، نماز ہو جائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا قضیت الصلاۃ، نماز ہو، فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ جمعہ کے دن یہ حکم ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم جمعہ کو کام ہی نہیں کریں گے، ہمارے جمعہ میں کوئی کام ہوتا نہیں۔ ایک اور تصور تمہیں بتا کر چلوں میں، صحابہ کرام جمعہ میں بھی تجارت کرتے تھے، نماز سے پہلے بھی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نماز سے پہلے کوئی کام ہوتا نہیں، حضرت نماز سے پہلے ہم کریں گے نہیں۔ اگر کام نہیں کرتے تھے تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے اذان دے دی جائے تو تجارت چھوڑ کر آؤ، گھر سے آؤ نہیں ہے، تجارت چھوڑ کے، تجارت کرتے تھے تو کہا گیا چھوڑ کے آؤ۔ اگر تجارت ہی نہیں کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے تجارت، سبحان اللہ، ان مثالوں میں میں نہیں جاؤں گا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے، یہ ذرا کم ہے، جو اللہ کی ذات پر توکل نہیں کے برابر کرتے ہیں۔ سارا اعتماد اپنے آپ پر، سارا اعتماد اپنے ہنر پر، سارا اعتماد اپنی قابلیت پر، سارا اعتماد میں۔ آپ سنیے گا، آپ سنیے، کچھ نہیں تھا، ہمارے ابا کچھ نہیں تھے، فلاں کچھ جو کیا میں نے کیا، اللہ کا نام ان کی زبان پر کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ دونوں غلط ہیں، دونوں غلط ہیں۔ رزق کے مسئلے میں پوری محنت کریں، ساری محنت کریں، قرآن و حدیث کا یہ نچوڑ ہے تمہارے سامنے دے رہا ہوں میں، ساری محنت کریں، اس کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر چھوڑیں۔ حلال جتنے راستے ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام دیا گیا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب اس انسان کو دیا گیا ہے جو نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اسے ثواب ملے گا جہاد کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر میں نہ بیٹھو نوجوانوں، گھر میں نہ بیٹھو، اللہ کے لیے کچھ اسباب ہیں۔ آج کا جمعہ میں نے اسی لیے باندھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسباب بتائے ہیں، جمعہ مختصر ہے، اور کیوں بول رہا ہوں اس کی بھی میں وجہ تھوڑی دیر کی بات۔ یہ عنوان میں نے کیوں باندھا ہے، آج یہ عنوان میں نے کیوں رکھا ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت، حالات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اس ہفتے میں کیا ہوا ہے، اس ہفتے میں ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، بالخصوص وہ میرے دوست و احباب
جو قریشی احباب ہیں جن کا کسب قریشی ہے، سبحان اللہ، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے پیش نظر میں نے یہ جمعہ کا خطبہ باندھا ہے۔ سبحان اللہ، اب سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو اگر ہم اختیار کریں گے، اللہ کہتا ہے آپ کے رزق میں بڑھوتری ہوگی، دروازے کھلیں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے۔ سبحان اللہ، آپ وہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ جو بول رہا ہے ہم کرنے میں غلطی کر رہے ہوں، اللہ کا لفظ غلط نہیں ہے، اللہ کا قول غلط نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا عمل صحیح نہیں ہو، اس لیے ہمیں وہ نتیجہ نہیں مل رہا ہے، وہ رزلٹ نہیں مل رہا ہے جو رزلٹ ہمیں ملنا چاہیے۔ قرآن مجید میں 2 مرتبہ بار بار اللہ نے یہ لفظ دہرایا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ اللہ نے سوال کیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ کچھ اسباب ہیں جو اللہ کے رسول نے بھی بتائے، 8 اسباب میں نے نوٹ کیے ہیں۔ آپ ڈریے گا نہیں، 2 گھنٹے کر دیں گے حضرت جمعہ کا خطبہ نہیں کروں گا، وقت پر ختم ہوگا انشاءاللہ۔ 8 اسباب قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، انہیں اپنانے سے قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے گا، دروازے بڑھیں گے۔ شکایتیں کم کرو، شکایتیں کم کرو، کیسی زندگی چل رہی کچھ بھی نہیں ہے، چاروں طرف شکایتیں۔ شکایتیں کرنا ہے تو اللہ سے کرو، بندے سے کبھی شکایت نہ کرو، بندے سے کبھی ہر حال میں بولو۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں زندگی میں کام آنے والی، 2 بڑی دعائیں۔ کام اچھا ہو رہا ہے، سارا کچھ ویسے ہو رہا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، تو نبی کی دعا یہ ہے، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں، جس کے فضل سے اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، کام پورا ہو گیا، سبحان اللہ۔ آپ یہ دعا پڑھیے۔ کام نہیں ہوا، آپ کوشش کر رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے، کام تمہارے خلاف چل رہا ہے، نبی کی یہ دعا ہے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، ہر حال میں، ہر حال میں اللہ تعریف کے مستحق ذات تیری ہے، سبحان اللہ۔ دونوں صورتوں میں شکریہ کا لفظ زبان پر رکھیں، کبھی بھی نہ شکریہ اپنی زبان پر اللہ کے لیے لے کر نہ آئے، سبحان اللہ۔ ہر حال میں کام ہوا تو بھی شکریہ، کام نہ ہوا تو بھی شکریہ، یہ پہلی چیز ہے۔ چلیے وہ اسباب جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، میں نے ان اسباب کو نوٹ کیا ہے، آپ انگلیوں پر گنیں، اللہ کرے یہاں سے آپ دوسروں تک بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ان اسباب کو آپ پہنچائیں انشاءاللہ۔ جلدی جلدی کوشش کریں گے ان اسباب کو بتانے کی جسے اللہ نے بتایا ہے۔ پہلا لفظ کیا بول رہا ہوں میں؟ اللہ نے بتایا ہے، اور اللہ نے جو بتایا ہے وہ سچ بتایا ہے۔ پہلا سبب، میں نے کئی دفعہ تمہارے سامنے یہ سبب کہا ہے، عربی زبان میں علماء اکرام نے اس کو ایسے لکھا ہے، الاستغفار والتوبہ، الاستغفار والتوبہ، الاستغفار والتوبہ۔ استغفار اور توبہ دونوں ملا کر ایک سبب ہے، دونوں ملا کر ایک ہے، الاستغفار والتوبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا، اس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، سبحان اللہ۔ آدمی جو تنگی محسوس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تنگی کو دور فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ پر یہ آیت کریمہ بیان فرمائی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نوح کی آیت کریمہ ہے۔ ایک بڑے مفسر ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ لفظ ہے، ان الاستغفار يستنزل به الرزق والامطار، ان الاستغفار يستنزل به الرزق والامطار۔ یہ کہتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، استغفار اتنی طاقت ہے اس کے اندر، اللہ اس کے ذریعے سے رزق کو بھی اتارتا ہے اور بارش کو بھی اتارتا ہے، سبحان اللہ۔ استغفار کریں، حضرت کر رہے ہیں مگر اثر نہیں دکھ رہا ہے۔ اب میں میری اور آپ کی بات کہتا ہوں، آپ تو یہ 17 سال سے کہہ رہے ہیں، کتنے سال سے؟ 2004 جنوری 12 سے کہہ رہے ہیں، 2004 جنوری 12 سے آپ کہہ رہے ہیں، 17 سال سے، اور آپ سے پہلے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، مگر استغفار میں وہ تاثیر نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر غلطی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے۔ استغفار جیسی ہونی چاہیے
ویسے ہم کر رہے ہیں کیا؟ سوال یہ ہے کیا معنی ہے استغفار کا؟ استغفار کا اردو معنی کیا ہے؟ جی ہاں، طلب المغفرہ عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، معافی طلب کرنا۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ استغفار کا معنی کیا ہے؟ معافی مانگنا، معافی طلب کرنا۔ سبحان اللہ، آپ زبان سے استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں اور آپ گناہ میں ملوث بھی ہوں، آپ حرام بھی کر رہے ہوں، غلطیاں بھی کر رہے ہوں، اور زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ بھی رہے ہوں، تو خود آپ جھوٹے ہیں۔ آپ کے استغفار میں آپ کی زبان الگ کر رہی ہے اور آپ کا عمل الگ دکھا رہا ہے۔ ایسا استغفار کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ استغفر اللہ کا معنی سمجھ کر کیجئے۔ گناہوں میں دلدل میں پھنس گئے ہیں، معافی مانگیے اللہ سے، گناہ کو چھوڑیے پہلے، گناہ کو چھوڑیے پہلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جم کے استغفار کیجئے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تب دیکھیے اس کی طاقت کو میرے بھائیوں، تب دیکھیے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے نہیں کھولے گا۔ یہ پہلا سبب ہے جسے اہل علم نے بیان کیا ہے، اسی پر پورا جمعہ ہونا چاہیے، مگر 8 بھی مجھے بیان کرنے ہیں، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ دوسرا سبب جو رزق کے دروازے کھولنے کے لیے قرآن نے کہا ہے، پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ دوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق کا اس سے کنیکشن ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ میرے دوستوں بزرگوں غور سے سنیے گا، مخرج عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ جہاں جہاں بھی انگریزی زبان میں ایگزٹ دیکھتے ہیں، آپ سعودی ایئرلائن میں آپ چڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ایگزٹ جو دروازے پہ لکھا رہتا ہے عربی میں یہی مخرج لکھا رہتا ہے، باہر جانے کا راستہ۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ باہر جانے کا، نکلنے کا راستہ۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ سبحان اللہ، جو بھی آدمی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سارے دردوں سے، دکھوں سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ، روتے ہیں لوگ، رو رہے ہیں، کیا کریں گے، کیسا ہو جائے گا؟ کتنے لاکھ لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے لاکھ لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ آ گیا ہے، کیسے چلے گی زندگیاں؟ سبحان اللہ، ہمارے اسمبلی نے بل پاس کر دی ہے، کرناٹکا کی اسمبلی نے بل پاس کر دیا ہے، آپ آج کے بعد گائے نہیں کاٹ پائیں گے۔ گو کشی کی بل پاس ہو گئی ہے، 3-4 دن لگیں گے، نوٹیفیکیشن ہوگا، اس کے بعد وہ بل باہر آ جائے گی، پھر پکڑم پکڑی ہوگی، نوجوانوں کو مارا جائے گا جو یہاں سے وہاں لے کر جا رہے ہیں۔ جو چیز ہم کسی اور جگہ دیکھتے تھے وہ یہاں باقاعدہ قانون بن گیا ہے، شاید آپ کو معلوم بھی نہ ہو، شاید آپ کو معلوم بھی نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے میرے بھائی۔ اسی کے پیش نظر میں نے اس موضوع کو باندھا ہے، رزق ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کے یہ مالک نہیں ہے، رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ غلطیاں ہم نے کی ہیں، اس لیے ہمارے اوپر رزق کے دروازے بند ہوتے آ رہے ہیں۔ اب غلطیوں کو چھوڑیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے خود کھولے گا انشاءاللہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ سبحان اللہ، 18 سال میں دنیا کیسے بدل گئی، سبحان اللہ۔ 2002 میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا یہ صاحب کون ہے جو آج ہمارے پردھان پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھے ہیں، جی ہاں وقت کے بادشاہ بن گئے ہیں وہ۔ 18 سال پہلے کوئی جانتا بھی نہیں ہے اس آدمی کو۔ یہ گجرات کے مقام سے جو آدمی شروع ہوا اور وہاں سے ہوتے ہوتے ہمارے خلاف قانونوں پر قانون، قانون پر قانون بنتے جا رہے ہیں۔ اس میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہمارا ایمان ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کتوں کو ہم پہ مسلط کیا ہے۔ اللہ تو گواہ رہنا اس بات پر، اس منبر سے کھڑے ہو کر میں کہہ رہا ہوں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ قانون ہمارے خلاف بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن غلط نہیں ہے، حدیث غلط نہیں ہے، اللہ غلط نہیں ہے، رسول غلط نہیں ہے، عمل ہمارا غلط ہے، عمل ہمارا۔ انشاءاللہ یہ منبر سے میں کہہ رہا ہوں، آپ دوبارہ انشاءاللہ مجھے سنیں گے اسی منبر پر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ قانون ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ قانون ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ لوگ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، ذات الہی ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ سے ہے۔ الحمدللہ ہمیں سدھارنے کے لیے آیا ہے یہ قانون، ہماری غلطیوں کو سدھارنے کے لیے آیا ہے یہ قانون۔ اگر جو قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے،
अपनी जिंदगी को सुधार ले। सुभान अल्लाह, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मखरज पैदा फरमाएगा, निकलने का रास्ता अल्लाह पैदा फरमाएगा। उसके बाद का ये लफ्ज है वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। सुभान अल्लाह, उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, अल्लाह उसको रिस्क वहां से दे देगा। अल्लाहु अकबर। तुम एक दरवाजा बंद कर रहे हो, सुनो गौर से, हमारे लिए हमारा रब 100 दरवाजे खोलेगा, हमारे लिए हमारा रब 100 दरवाजे खोलेगा। शर्त यह है हम मुत्तकी बन जाएं, शर्त यह है हमारे अंदर तकवा आ जाए। यह रिस्क के खुलने का दूसरा बड़ा सबब है मेरे भाइयों, बड़ा सबब है, हम सुधर जाएं, हम सुधर जाएं। तीसरा, उंगली पर गिनिएगा जो उलमा इकराम ने लिखा है, सुभान अल्लाह। तीसरा सबब जिससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला रिस्क का दरवाजा खुलने वाला है, अत्तवक्कुलु अलल्लाह, भरोसा अल्लाह की जात पर रखो। उमन यतवक्कल फबतगू इंदल्लाहि रिज़्क़ वअबुदूहु वश्कुरू लह। कुरान मजीद कहता फबतगू इंदल्लाहि रिज़्क़, अल्लाह से रिस्क तलब करो इंशाअल्लाह, भरोसा रखो। अल्लाह की जात पर भरोसा कमजोर ना करो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की जात पर भरोसा कमजोर ना करो। जैसा जैसा हालात, जैसे जैसे हालात बनते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे, अपने आप को सही करो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। तवक्कुल से अल्लाह तबारक व तआला रिस्क अता फरमाता है। कितनी बातें? 3 बातें। 10 मिनट रह गए हैं जुमा के खुतबे के। चौथी बात, सुभान अल्लाह, अत्तफर्रुक़ु लिइबादतिल्लाह, अत्तफर्रुक़ु लिइबादतिल्लाह। अल्लाह करे अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे, अल्लाह आप सभी भाइयों को इसकी तौफीक दे। आपसे गुजारिश है, 5-10 मिनट जुमा के रह गए हैं। मैं वक्त आज के हालात पर बात कर रहा हूं। आज जो चल रहा है कुरान और हदीस की रोशनी में जुमा में मैं उसे बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह के लिए सोइएगा नहीं, अल्लाह के लिए सोइएगा नहीं, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह समी है, सुनने वाला है, अल्लाह हालात को बदलेगा। चौथी चीज है अत्तफर्रुक़ु लिइबादतिल्लाह। अगर आप चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला रिस्क के दरवाजे खोले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इबादत के लिए वक्त निकालो, इससे रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। भाई क्यों नमाजें छोड़ रहे हो? कहते मीटिंग है। ऐसी मीटिंगें हमारी हैं सुभान अल्लाह, और ये हकीकत है, ऐसी मीटिंगें हमारी हैं सुभान अल्लाह कि हमारी ज़ोहर भी जा रही है, हमारी असर भी जा रही है। मीटिंग से उठेंगे तो ये चला जाएगा हाथ से। क्या समझते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट जो मिलने वाला है, यहां से उठेंगे तो चला जाएगा। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यह चौथी बात है, जिंदगी बना लो ऐसी। कई नौजवान पूछते हैं शेख नमाज का टाइम नहीं मिल रहा है, जुमा भी नहीं मिल रही है, हम ऐसे काम में लगे हुए हैं, क्या करें? कई नौजवान पूछते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उन नौजवानों के लिए रिस्क के दरवाजे खोले, हमारी दुआ है। अल्लाह उन्हें रिस्क हलाल अता फरमाए, अल्लाह उन्हें रिस्क हलाल अता फरमाए। जुमा में भी हमारा आदमी छोड़ता नहीं है, हम क्या करें सुभान अल्लाह? ये हदीस अपने जहनों में रखें, हमेशा के लिए रखें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है। हदीस क्या हो गई है? हदीस क्या हो गई है? हदीस कुदसी। यब्ना आदम, ऐ आदम के बेटे, हमसे अल्लाह कह रहा है, ऐ आदम के बेटे, तफर्रक़ लिइबादती, मेरी इबादत के लिए जरा वक्त निकालो, मेरी इबादत के लिए जरा वक्त निकालो। गौर से सुनो जी, मेरी इबादत के लिए जरा वक्त निकाल। तफर्रक़ लिइबादती अमलअ क़ल्बका गिनन व अमलअ यदैका रिज़्क़न। सुभान अल्लाह, रिस्क चाहते हो ना? सुभान अल्लाह, यह हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं 2 चीजें तुझे दूंगा, तू अगर वक्त निकाल कर, कैसा लफ्ज़ है? वक्त निकाल कर अगर तू मेरी इबादत करता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वक्त निकाल कर तू मेरी इबादत करता है, मैं तुझे 2 चीजें दूंगा। पहली चीज क्या है? अमलअ क़ल्बका गिनन, तेरे दिल को मैं मालदार बनाऊंगा, तेरे दिल को मैं मालदार, दिल मालदार नहीं है, आप अरबपति भी हैं तो आप भिखारी हैं, दिल मालदार करूंगा। अमलअ क़ल्बका गिनन, मैं तेरे दिल को मालदार करूंगा। उसके बाद का लफ्ज है, कितना प्यारा लफ्ज, वो अमलअ यदैका रिज़्क़न, मैं तेरे दोनों हाथों में रिस्क दूंगा, एक हाथ में नहीं, तेरे दोनों हाथों में भर भर के तुझे रिस्क दूंगा। वो अमलअ यदैका रिज़्क़न, मैं तेरे दोनों हाथों में रिस्क दूंगा। यब्न आदम, ऐ आदम के बेटे, अगर तूने ऐसा नहीं किया, अगर तूने इबादत के लिए वक्त नहीं निकाला, तेरी सुबह 9 बजे हो रही है, तेरी सुबह 10 बजे हो रही है, तेरी सुबह 11 बजे हो रही है, फजर की नमाज तू कभी कभी पढ़ता है, कभी कभी पढ़ता है, वो फजर की नमाज
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے ٹائم میں برکت رکھی ہے، وہ فجر کی نماز جس کے بارے میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک فی بکور ہذہ الامہ، اے اللہ اس امت کے صبح کے ٹائم میں اللہ تو برکت عطا فرما، اسے چھوڑ کر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں برکت آ جائے گی تو ہمارے سے زیادہ بے وقوف دنیا میں نہیں ہے۔ اگر عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ دو چیزیں عطا کرے گا الٹی۔ اگر وقت نکالو گے تو دو چیزیں ذہن میں بٹھا لیجئے، سارے جمعہ میں یہ 10 لے کر جائیے، جمعہ کامیاب ہے انشاءاللہ۔ اللہ دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے حدیث میں، دونوں ہاتھوں بھر بھر کے اللہ تمہیں رزق دے گا، اللہ تمہارے دل کو مالدار کرے گا، وقت نکالو گے۔ اگر وقت نہیں نکالو گے اللہ دو چیزیں دے گا۔ سبحان اللہ، بڑے غور سے سن رہے ہیں آپ، اللہ عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حدیث سن لیجئے، املأ قلبک فقرا، تیری زندگی میں ہمیشہ فقیری رہے گی، کچھ بھی کر لے تو، کوئی تجھے مالدار نہیں بنا پائے گا۔ اللہ اگر کسی کو فقیر بنائے کوئی ہے مالدار بنانے والا؟ املأ فقرک، املأ قلبک فقرا، ہمیشہ تیرے دل میں فقیری رہے گی، تو فقیر کا فقیر رہے گا، لوگوں سے بھیک مانگتا ہی رہے گا، ساری زندگی بھر تو دوسروں پہ ڈیپینڈ رہے گا۔ املأ قلبک فقرا، سبحان اللہ۔ دوسرا لفظ وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تو کام بہت کرے گا مگر کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، کام بہت کرے گا، شغل شغل شغل، مصروفیت مصروفیت، ٹائم نہیں ٹائم نہیں ٹائم نہیں، شغل رہے گا مگر آخر میں تجھے ناکامی ملے گی، آخر میں ناکامی ملے گی، کام کر کے ناکام اٹھائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ایسا لگتا ہے یہ آج ابھی یہ حدیث ہمارے لیے کہی جا رہی ہے، ابھی یہ حدیث ہمارے لیے کہی جا رہی ہے۔ رزق میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں، جیسے ہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن کہہ دے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ کتنا بھی بڑا کام ہو، کام چھوڑ دیا جائے اور ہم چلے جائیں۔ سیرن میرا بچ چکا ہے، میں نے 4 کہا ہے اور 4 میرے باقی ہیں، ایسے ہی میں کہتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ آج بات ختم کرتے ہیں۔ 5ویں چیز جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کو بڑھانے کے لیے کہا ہے، ہر کسی کی بس کی بات یہ نہیں ہے، مگر دعا کریں اللہ سب کو دے گا انشاءاللہ، اللہ سب کو دے گا۔ عربی میں لفظ ایسا ہے المتابعۃ بین الحج والعمرہ، المتابعۃ بین الحج والعمرہ۔ یہ جب تھا اس وقت قدر نہیں تھی، آج اس کے دروازے تقریباً بند ہیں، ہم ترس رہے ہیں، اللہ ہمیں ایک مرتبہ اس کعبے کا دیدار کرا دے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عمرہ ہوا ہے، پھر اللہ نے طاقت دی، ذمہ داریاں ادا کر لی ہے، دوبارہ عمرہ کرو۔ عمرے کے بعد عمرہ کرنے سے، حج کے بعد حج کرنے سے، اللہ کے رسول کا لفظ ہے فقیری دنیا میں کبھی نہیں آئے گی، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب تھا لوگ پوچھتے ہیں کیا بھائی ویزا شروع ہو گیا، ویزا شروع ہو گیا، آج اس کی اہمیت نہیں تھی، ہم نے سوچا بھی نہیں زندگی میں کبھی اسے دیکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا، آج دوبارہ وہ حالت آ گئی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ اس کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اللہ اس کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ میرے بھائیوں یہ 5ویں چیز ہے۔ 6ویں چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہمارے رزق کے دروازوں کو بڑھانے کے لیے، کھولنے کے لیے، وہ رشتہ داری جوڑنا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ الحمدللہ نکاحوں کے خطبوں میں اسے میں نے بیان کر دیا ہے، رشتہ داری کو جوڑنا۔ پھر دوبارہ میں آپ سے کہوں گا ٹوٹی ہوئی رشتہ داری کو جوڑیے، اللہ رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ 7ویں اور 8ویں چیز، اس کے ساتھ میں بات ختم کر لیتا ہوں۔ 7ویں چیز ہے دوسرے پہ آپ خرچ کریں، اللہ آپ پہ خرچ کرے گا، کر کے دیکھو، پھر مجھے مل کے بولنا آپ انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق علیک، تو دوسروں پہ 10 روپے خرچ کر، میں تیرے اوپر دیکھ کتنا خرچ کر کے دیکھو۔ کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کیسے کام کرتا ہے، اس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 7ویں چیز ہے، وقت نہیں ہے اس پہ کچھ بھی کہنے کا۔ 8ویں اور بہت بڑی چیز، کبھی کبھی آدمی جہاں رہتا ہے کچھ بھی ہاتھ پیر مار لے، رزق کے دروازے کھلتے نہیں، اسے ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ کیا کرنی پڑتی ہے؟ ہجرت سے بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہجرت میں بھی وہ برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکت رکھی ہے ہجرت کے اندر۔ یہاں سے یہاں کچھ کام کا نہیں آدمی، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، اس مسجد میں کچھ لوگ بھی نظر آ جائیں گے، یہاں کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا، وہی آدمی یہاں چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے، الحمدللہ
اتنے بڑے مقام پر اللہ اسے پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، اور آیت بھی یاد رکھنے کی نمبر کی آیت، سورۃ النساء آیت نمبر 100، سورۃ النساء آیت نمبر 100 آیت اس طریقے سے ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، یہ لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو چیزیں ضرور عطا کرے گا، ایک اس سے بہتر جگہ اللہ عطا کرے گا، سبحان اللہ، اس سے بہتر جگہ اللہ عطا کرے گا، یجد فی الارض مراغمہ، مراغمہ کا معنی یہی کہا گیا ہے، میں نے اردو میں نوٹ کیا، قیام کی جگہیں، اس سے بہتر اللہ عطا فرمائے گا، وسعہ یہ لفظ ہے اللہ کا، اور اللہ رزق میں کشادگی دے گا ہجرت کے ذریعے سے۔ میرے معزز دوستوں بزرگوں، وقت کی قلت کی بنیاد پر بات میں یہاں ختم کرتا ہوں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لاکھ قانون بنا لیں، یہ لاکھ کر لیں۔ آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے جو اس کسب سے جڑے ہوئے ہیں، اس کام سے جڑے ہوئے ہیں، ڈریے گا صرف اللہ کی ذات سے، کسی سے ڈریے نہیں، مگر ہاں حکمت سے کام کیجئے، مشوروں سے کام کیجئے، اپنے بزرگوں سے مشورہ کیجئے، علماء کرام سے مشورہ کیجئے، ان حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، ایسا کوئی کام اللہ کے لیے نہ کیجئے جو ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ آپ سے میری گزارش ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں سچی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں ہمیں تقوی اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو تبدیل فرمائے، اللہ ان حالات کو تبدیل فرمائے، اللہ ان حالات کو تبدیل فرمائے۔ ہر گزرتا ہوا دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا ہی آزمائے جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، اللہ ہماری اتنی ہی آزمائش لے جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے وہ سارے بھائی جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے وہ سارے بھائی جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے۔ میرے وہ سارے بھائی جو رزق سے دور ہیں، کمائی سے دور ہیں، اللہ انہیں رزق حلال عطا فرمائے، اللہ رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اللہ کمائی کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ وہ میرے سارے بھائی جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو شرک سے بچائے، اللہ ان کو شرک سے بچائے، اللہ وہ سارے بھائی جو بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو بدعات کی نحوست سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔